پاک ہے وہ ذات جو کل کائنات کا الہ۔ دوستو کہا گیا کہ دوبارہ ابلیس بتاؤ کیا؟ دوستو ابلیس کسی فرد واحد کا نام نہیں، ابلیس ایک طاقت کا نام، ایک توانائی کا نام، ایک سوچ کا نام، ان وسوسوں کا نام جو انسان کو اپنے رب کی طرف سے نا امید کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابلیس کی صفات پڑھی ہو یا ابلیس کے معنی کسی بھی لغت میں دیکھ لیں، فروز اللغات میں دیکھ لیں، فروز اللغات میں نے آپ دیکھے کہ ابلیس کے معنی کیا ہے۔ ابلیس اس سوچ کو کہتے ہیں، وہاں لغوی میں نے لکھا جاتا ہے نا امید، یعنی کہ جو شخص اپنے رب سے نا امید ہو اس میں وہ طاقت جذب ہوتی ہے شیطان والی، ابلیس والی، جو انسان کے اندر نا امیدی پیدا کرتی ہے۔ یعنی کہ نا امید جب ہوتا ہے اپنے رب سے تو سمجھ لینا کہ وہ انسان کے اندر وہ صفات پیدا ہو رہی، اس طاقت کا نام ہے جو میرے اندر مجھے رب سے امید نہیں دلاتی، نا امید کر دیتی ہے، میری اس سوچ کا نام ابلیس ہے۔ دوسرا، اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ سوچ جھگڑالو ہے، فتنہ پیدا کرنے والا، جھگڑا پیدا کرنے والی سوچ کا نام ابلیس ہے۔ یہ میں نے نہیں لکھا، فروز اللغات آپ کے معنی پڑھیں گے، وہاں لکھا جائے گا کہ فتنہ فساد پیدا کرنے والا، رب سے نا امید ہونے والا۔ ایک فرد کا نام نہیں ہے، ایک طاقت کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے۔ بلکہ آپ الہامی کتب میں دیکھیں تو وہاں پہ تو لکھا جائے گا شیاطین، ایک شیطان نہیں ہوتا، وصف کا نام ہے شیاطین، اور وہ انسانوں میں بھی ہے اور جنوں میں بھی ہے۔ شیطان کی تو پوری فوج بتاتے ہیں، وہ پوری فوج ہے۔ وہ فوج کیا ہوتی ہے؟ جو صفت رب سے نا امید کر دے اور دنیا کو دل میں بسا لے، اس سوچ کا نام کہتے ہیں۔ کیونکہ رب فرماتا ہے یا رب کے بندے فرماتے ہیں دنیا میں دل نہ لگاؤ۔ اگر انسان کی سوچ میں آ جاتا ہے کہ دنیا میں ہی دل لگانا، دنیا سب کچھ ہے، تو یہ سمجھ لو وہ والی صفت جو ہے انسان کے اندر پیدا ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ جنات میں سے تھا، تو جنات میں بھی آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو جنات اچھے بھی ہیں، برے بھی۔ جنات کتاب کو بھی پڑھتے تھے، جنات میں بھی کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی کچھ اچھے ہیں کچھ برے۔ جو دنیا سے امید لگائے اس کے اندر رب کی طرف سے وسوسہ کمزور ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے رب کی طرف سے، تو دنیا میں امیدیں لگانا شروع کر دیتا ہے، بتوں کو سہارا بنانا شروع کر دیتا ہے، اسی دنیا میں دل لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اس صفت کو کہا گیا
اسی طرح سیانے لوگوں نے یہی بتلایا ہے، ہر عبادت کا مقصد ہی یہ بتلایا گیا ہے کہ رب پر امید لگاؤ، اچھی امید لگاؤ۔ یہ کیسا کیوں سوچتے ہیں کہ رب اچھا نہیں کرے گا، مجھے مارے گا؟ یار نیگیٹیوٹی ختم کرو نا، امید لگاؤ نا، ایسی امید لگاؤ کہ نہیں، میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے کیوں کر نقصان دے گا، مجھے کیوں کر سزا دے گا۔ اس کو اپنا سمجھیں گے تو وہ آپ کا اپنا ہے، اگر نہیں سمجھیں گے تو آپ کا اپنا نہیں۔ یہ سوچوں کا نام ہے۔ جیسے اکثر لکھا جاتا ہے، اس کا کام کیا ہے کہ انسان کے اندر وصف سے ڈالتا ہے۔ کیا وصف سے ڈالتا ہے؟ کہ کوئی ظالم بادشاہ دیکھا، طاغوتی قوت دیکھی، دجالی طاقت دیکھی، تو اس سے سہارا لینا شروع کر دے گا، اپنے رب سے نا امید ہو جائے گا۔ اگر یہ صفت پیدا ہو جائے، اس صفت کا نام یعنی کہ رب کے بندے اس انسان کی زندگی کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، آزمائش ہے، امتحان گاہ ہے، سفر ہے۔ اگر انسان یہ محسوس کر رہا ہے تو اس سے امید بڑھ جائے گی، رب کے قریب ہو جائے گا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے مد مقابل جو دنیا تھی، طاغوتی طاقتیں تھی، وہ کہتے تھے یہی دنیا ہے، جیسے فرعون نے کہا مال میرے، نہریں میری، دنیا میری، حکومت میری۔ موسیٰ تو ویسے ہی بولا گیا ہے، یہ کہتا رب کی۔ جو لوگ اپنی حاکمانہ سوچ سے لوگوں کو محکوم بناتے ہیں، اس سوچ میں وہ داخل ہے۔ جو لوگ رب کو حاکم سمجھتے ہیں، رب سے ہی محبت کرتے ہیں، رب کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، جیسے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جس سے محبت کرتے ہو اسی کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر محبت نہ ہوگی تو عبادت کیسے؟ اگر رب سے محبت ہوگی تو اسی کی عبادت ہوگی۔ اگر دنیا دل میں بسی ہوئی ہے، کسی کا وجود دل میں بسا ہوا ہے، کسی کے کپڑے دل میں بسے ہوئے ہیں، دنیا کی دلچسپیاں دل میں بسی ہوئی ہے، تو میں رب کو سجدہ کیسے کروں؟ جو چیز دل میں ہوتی ہے سجدہ بھی اسی کو ہوتا ہے۔ ایک ہم دیکھو دیکھی سر جھکاتے ہیں، ایک دل جھکا دیتا ہے اپنے سر کو۔ جیسے کسی سیانے نے کہا کہ علامہ اقبال مسجد میں گیا، جو بھی کچھ ہوا اس پہ فتوے بھی لگے ہیں، اس لیے علامہ کی بات بھی سچ بولنے کو جی نہیں چاہتا، دنیا فتویٰ بہت جلد لگا دیتی۔ مگر اس نے ایک نظم لکھی تھی، اگر جب کبھی میں سر بے سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل صنم ہے آشنا، تجھے کیا ملے گا نواز۔ جب دل میں محبت کسی اور کی ہو تو سجدہ کسی اور کو کیسے ممکن؟ تو اسی لیے سیانے لوگوں نے فرمایا کہ دل کو صاف کرو، دل سے وہ چیزیں نکالو، ہر شے دل سے نکال دو، پھر وہ ذات جو ہے وہ انسان کے دلوں کو اطمینان بھی دے گی، اور مومن کا دل اس کا گھر ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو شے ہے، یہ ایک توانائی، ایک سوچ کا نام ہے، وصف سے پیدا کرتا ہے۔ جنات بھی سارے بد نہیں،
انسان بھی سارے بد نہیں، وہی لوگ ہیں جن کے اندر وسوسات آ جائے کہ خدا نگہبان نہیں، خدا سمیع البصیر نہیں، مجھے دنیا ہی دیکھ رہی ہے، رب نہیں دیکھ رہا، ان وسوسوں کا نام ہے، وہ وسوسے ہی ڈالتا، پھر انسان کو یہ دنیا اچھی لگنی شروع ہو جائے۔ کبھی سوچا کہ رب کے جتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ خاص و خاص بندے تھے، انہوں نے دنیا میں دل کیوں نہیں لگایا؟ اگر وہ چاہتے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ تو بےچارے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جاتے، دوسری سے تیسری جگہ ہجرت کر جاتے، وہ چاہتے اسے بھی دنیا مل جاتی، وہاں تو فرمایا کیا سونے کے پہاڑ دیے کہ نہیں دیے۔ جب دنیا کی چاہتوں کی بھوک لگ جائے، ان وسوسوں کا نام برا کہا گیا۔ اسی لیے سیانے لوگ رب سے چیزیں نہیں مانگتے، رب ہی مانگتے، مگر ہر آدمی ایک جیسا نہیں، نہ جنات ایک جیسے ہیں، جنات میں بھی مختلف کوالٹیاں ہیں، اسی طرح انسان میں بھی مختلف کوالٹیاں ہیں۔ ہم بتوں کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ میرے ظاہر کو دیکھیں گے تو آپ کو شریف نظر آئے گا، اللہ جانے میرے اندر کیا ہے۔ تو ظاہریت کو چھوڑیں، ویسے تو دوسروں کو دیکھنا چھوڑیں، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، پھر دیکھیں دوسروں کو۔ جب آپ کے اندر وہ نظر پیدا ہو جائے گی تو یقین جانے آپ کو برا شاید کوئی نہ لگے، آپ ہر ویلے اپنی بری سوچ کا ہی خاتمے پہ لگے رہے کہ یا اللہ تعالیٰ میری بری سوچ کو ختم کر دے، مجھے دوسرے کی فکر اتنی ختم ہو جائے گی، اپنی فکر شروع ہو جائے گی کہ دنیا مجھے ساری بھی واہ واہ کہہ دے تو میں کیا کروں گا اگر رب نے مجھے پسند نہ کیا تو۔ اس کی پسند ناپسند اس کا رب ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کوشش کرتے جائیں کسی کو برا نہ کہیں، اپنے آپ کی برائی دور کر، سب سے پہل یہی ہے پہلا قدم کہ اپنی برائی کو دور کرنا، دوسرا جانے تو اس کا رب جانے۔ جیسے فرمان آتا ہے مومنو اپنی اپنی فکر کرو، تو بہت ساری چیزوں کا ابھی پردے ہیں ہمارے، ہم وہ پردہ اٹھانا ہی نہیں چاہتے۔ جب اٹھانا نہیں چاہتے تو پھر رب سے خوف کھاؤ، پھر حب اللہ تو نہ ہوگی۔ شدید الحب اللہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے کہ ہر شے کو رب کا سمجھ لینا، صبح و شام ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے ہر شے کو رب کا سمجھنا، نہ لڑاکے بچے سے نفرت، نہ لڑاکی بیوی سے نفرت، نہ لڑاکے دوست سے نفرت، نہ بے ایمان کسی سے نفرت، سب کو رب کی مخلوق سمجھ لیتے ہیں اور گزارا کرتے ہیں کہ وہ بھی رب کی روح، وہی دنیا میں آئی ہوئی ہے۔ تو اکثریت کو نہ دیکھیں، رب فرماتا ہے میرے بندے تو بہت قلیل ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانو، میں کیا ہوں، میرے اندر کون کون سی طاقت ہے۔ یقین جانو ہر شہر بیچ میں، بلکہ یہ ایسے بھی لکھا جاتا ہے کہ شیطان بھی انسان کی خون کی نس نس میں، رحمان بھی ایسے ہی نس نس میں۔ بس اپنا غور کرنے ہو، اپنے آپ پر غور کرنے ہو میں کس طرف جا رہا ہوں، تو پھر دیکھ لیں کہ مجھے آگے جانے کا رب کے پاس خوف کم ہو رہا ہے، محبت بڑھ رہی ہے، میرے اندر امید پیدا ہو رہی ہے کہ رب مجھ پر آسان کر دے گا۔ اگر امید پیدا ہو رہی ہے تو آپ رحمانی طاقت کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر مجھے نا امیدی پیدا ہو رہی ہے، رب سے خوف آ رہا ہے، وہاں جانے کو جی نہیں چاہ رہا، تو پھر انسان کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گا۔
کہ کسی غلط طاقت کا وسوسہ ہے میرے اندر جو مجھے رب سے نا امید کر رہا ہے۔ نا امیدی ہی شیطانی سوچ کا وسوسہ۔ اگر میرے اندر اطمینان آ رہا ہے، نہیں رب مجھے معاف کر دے گا، رب میرا رحیم ہے، رب میرا کریم ہے، نہیں مجھ سے سزا دے گا، امید بڑھ رہی ہے، تو سمجھ لینا آپ کے اندر رحمانی سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ اگر کبھی کبھار رب کے پاس جانے کو دل چاہ رہا ہے تو امید بڑھ رہی ہے۔ اگر اس کے پاس جانے کا خوف ہے، نہیں دل چاہ رہا، دنیا کی طرف دل چاہ رہا ہے، تو میں سمجھ لینا نا امیدی ابلیس کے وسوسات پیدا ہو رہے ہیں۔ دوستو فیصلہ آپ نے اپنا خود کرنا ہے، دوسروں کو مت دیکھیں۔ کیا میرے اندر دنیا میں کے لیے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا میرے اندر دعا دینے کو جی چاہتا ہے؟ اگر دنیا کے لیے دعا کرنے کو جی چاہ رہا ہے تو سمجھ لینا آپ رحمان کی صفت کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر میرا دل اپنی عزت کروانے کو چاہ رہا ہے، دنیا میں نفرت پھیلانے کو جی چاہ رہا ہے، دوسرے کو برا کہنے کو جی چاہ رہا ہے، تو پھر سمجھ لینا وسوسات نا امیدی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک یہ دنیا ہے، ایک وہ دنیا ہے۔ ایک انسان بدلہ لینا چاہ رہا ہے، ایک رحمان پر بات چھوڑتا ہے کہ ربا تو جان، تیرے کام جان، بس مجھ پہ نظر کر لے۔ وہ کسی کو نہیں دیتا کوئی کیا کر رہا ہے۔ دنیا میں فساد پیدا کرنا۔ اگر آپ شیطان کی طرف چلے جائیں، یقین جانو شیطان اگر خطرہ ہے تو مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے، جو اس کا ساتھی بن جائے اس سے تو کوئی خطرہ نہیں۔ جو شیطان کے وسوسات ہیں، اگر اس پہ کوئی قائل ہو جاتا ہے تو اسے کیا شیطان کا ڈر؟ اسے تو کوئی ڈر نہیں، وہ تو اس کا ساتھی ہو گیا۔ وہ خطرہ ہے ایمان والے کے لیے۔ اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ چلیا ہے کوئی دنیا، کھا پی لے، اے کوئی انجوائے کی جگہ ہے، ادھر ہی انگور ہے، ادھر ہی حور ہے، ادھر ہی سارا کچھ ہے، وہ سب کچھ ادھر ہی جگہ آ رہا ہے، ادھر کی دلچسپی پیدا کرنا۔ اگر یہی زندگی کو انجوائے کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا میں کسی اور کے وصف سے، غیر کے وصف سے میرے دل میں جمع ہو رہے ہیں۔ اگر ادھر سے انسان کو دنیا کے سیک لگنا شروع ہو جائے، دنیا کی سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ یہ کب تک ہے، جس سے بھی محبت کروں گا یا وہ چھوڑ دے گا، یا بوڑھا ہو جائے گا، یا مر جائے گا، تو کیا کروں گا؟ وہ چھوڑا تو ہے۔ تو پھر عقل مند دانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسی چیز سے محبت کرو جو کبھی فانی نہ ہو۔ وہ ایک ہی ذات ہے، الہ ہے، جس کو موت نہیں، جس کو فنا نہیں، وہ رب کی روح ہے، جو انسان کے پاس ایک امانت ہے۔ اس امانت کو آپ ادھر کھینچیں یا اس کو آزاد کر دیں کہ رب تعالیٰ جب مرضی لے جائے، تو آپ دنیا میں بھی خوش رہیں گے، آگے جانے کو بھی جی چاہے گا، اور آگے بھی خوش رہیں گے۔ تو دوستو، ناامید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، یہ گھبراہٹ، یہ پریشانی ابلیسی صفت کی ہے۔ جتنی امید آپ لگائیں گے، وہ کہتے ہیں نا عمل بیہم یقین و حکم محبت فاتح عالم۔
یقین کر لو گے بہت کچھ پالو، اور یقین ہی آپ کے قلب سکون ہے۔ اس کی یاد کا یقین کرنا کہ وہ حاضر و ناظر ہے، سمیع البصیر ہے، حالت میں دیکھ رہا ہے، تو نہ غلط کر سکو گے، بلکہ آپ کا یقین بڑھتا جائے گا۔ پھر اس کی قوت ہے، وہ کبریائی طاقت ہے، محبت کرتی ہے۔ انسان نے مخلص ہو کر ایک قدم بڑھا لیا، باقی 70 قدم اس کے ہیں، آگے کے لیے آہستہ آہستہ دروازے کھولتا جائے گا، ہر پردے کا ایک ایک چھلکا اتارتا جائے گا، اور دنیا انسان کو سمجھ آتی جائے گی یہ دنیا کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اس دنیا کی جیسے حقیقت پتہ چل گئی اور انسان کا رب کے پاس جانے کو جی چاہے گا۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، آزمائش ہے۔ تو انسان کو خوبصورت منظر نظر آئیں گے اور آگے بڑھتا ہوا امید لگائے گا، امید بڑھتی گئی، امید بڑھتی گئی، نا امیدی چھوٹ گئی۔ یہ منزل کی طرف پہلا قدم ہے۔ آگے بڑھو، کوشش کرتے جاؤ، مکمل کوئی نہیں، پورا کوئی نہیں، سب آگے پیچھے جا رہے ہیں، نفرت نہ کرو۔ پیچھے والا بھی آگے جا سکتا ہے، آگے والا اور آگے جا سکتا ہے، تم بھی آگے جا سکتے ہو، بس چلتے جانا، آخری سانس تک زندگی ہے، یہ زندگی گزر جائے گی۔ اور خوش رہو، آباد رہو، نا امیدی نہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں پیدا کرے گا۔ آمین۔